بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ قیامت سے قبل آخری رمضان کی کیا نشانی ہوگی، اور قیامت سے قبل آخری رمضان میں ایسی کون سی خوفناک نشانی ظاہر ہوگی کہ جس سے 70,000 آدمی مر جائیں گے، 70,000 آدمی اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ اور اس صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو کیا عمل اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے اس وقت ہم اپنے آپ کو اس نقصان سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ اور اس وقت زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اور کیا موجودہ زلزلے اسی کی نشانیوں میں سے تو نہیں؟ پیارے دوستوں، قیامت کا آنا یقینی امر ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ نہیں، البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا اپنے مالک کو جلنا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ ناظرین محترم، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع ہونے کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، البتہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا، کھلم کھلا زنا ہوگا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ اور دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا وغیرہ۔ اور تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج وغیرہ۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے حالات کو قدر تفصیل سے بیان کیا ہے اور کچھ نشانیاں خصوصی طور پر بیان کی ہیں تاکہ کسی ان پڑھ جاہل مسلمان کو بھی حق و باطل کی پہچان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، اور مسلمان ہمیشہ حق و باطل کے درمیان ہونے والے معرکے میں حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور باطل ان کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ ناظرین گرامی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل قریب ترین نشانیوں میں سے ایک رمضان المبارک میں ایک زوردار آواز سنائی دینا ہے، چاہے وہ چیخ کی صورت میں ہو یا دھماکے کی صورت میں ہو۔ نصف رمضان کی رات یعنی کہ 15ویں شب کو ہوگا، اور یہ نشانی نصف رمضان کی رات کو ظاہر ہوگی اور وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ اسی طرح اس رمضان میں سورج گرہن کا ہونا، آسمان پر ستون کی مانند کسی چیز کا روشن ہونا، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کرنا وغیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آواز رمضان کے اول میں ہوگی، درمیان میں ہوگی یا آخر میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان میں ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 آدمی یعنی کہ بے شمار لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 آدمی راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تو کیا آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ بھی رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز جبرائیل امین علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ آواز رمضان میں ہوگی، یعنی دراصل جنگ کی گھن گرج یا شور شرابہ ہوگا، جو کہ شوال کے مہینے میں ہوگی، اور ذوالقعدہ میں قبائل عرب بغاوت کریں گے، اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ رہا محرم کا مہینہ، تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لیے آزمائش ہے، اس کا آخری حصہ میری امت کے لیے نجات ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور محرم الحرام میں ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دے گا کہ جان لو یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہیں، ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چیز کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کرے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے جمعہ کی رات کو نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو نقائص سے پاک ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ پہلی، رمضان کی رات چاند گرہن لگے گا، اور دوسری 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، اور چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15 کی تاریخ کو ہوتا ہے۔ لیکن ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے قبل رونما ہونے والے فتنوں اور علامات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور بڑی تفصیل سے اپنی امت کو ان چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور مسلمانوں کا ان فتنوں میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ علم دین سے دوری ہے۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے قبل علم دین اٹھ جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ شرک، بدعات، بے عملی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، والدین کی نافرمانی، خیانت، فحاشی، بے حیائی، قتل و غارت، قطع رحمی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ تمام فتنوں کا اصل سبب ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔